محترم ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مولانا مجیب الدین صاحب حسامی دعوت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہمارے درس کا عنوان ہے معاملات اور اسوہ حسنہ۔ جیسا کہ پچھلے دروس بھی اسی عنوان سے متعلق رہے ہیں، اور یہ درس بھی معاملات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ علیہ السلام نے معاملات سے متعلق کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ چونکہ کوئی بھی عمل اگر وہ اسوہ حسنہ سے ہٹ کر ہوگا، آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے ہٹ کر ہوگا، اس کے خلاف ہوگا، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جہاں ہر عمل کو ہم نبی پاک علیہ السلام کے اسوے کے مطابق کرتے ہیں، وہیں معاملات کو اور کاروبار کو، کمائی کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق انجام دیں۔ تو معاش کے سلسلے میں، کمائی کے سلسلے میں شریعت کا لحاظ رکھیں، خلاف شریعت معاش سے بچیں، خلاف شریعت کمائی سے بچیں۔ اگر حلال طریقے سے کوئی روزگار حاصل نہیں ہو رہا ہے، روزی حاصل نہیں ہو رہی ہے، جائز اسباب کے ذریعے سے معاش کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو ناجائز طریقوں کو نہ اپنائیں، بلکہ صبر کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، بھرپور کوشش کرتے رہیں، دوڑ دھوپ کرتے رہیں حلال روزگار کے لیے، جائز ذرائع آمدنی کے لیے، تو اللہ پاک ایسے مال میں برکت بھی دے گا۔ اگر حلال طریقے سے انسان کماتا ہے، معاملات کرتا ہے اور تھوڑا بھی کماتا ہے، تو اللہ پاک اس میں بڑی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ معاش کے سلسلے میں شریعت کی خلاف ورزی سے بچے، معاملات کے سلسلے میں احکام الہی کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ہر موقع پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے راہ نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالی اسے ایسے راستے سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ تو معاش کے سلسلے میں، کمائی کے سلسلے میں شریعت کی خلاف ورزی سے بچیں، معاملات میں اس کا خاص دھیان رکھیں۔ اس لیے کہ بہت سے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں،
بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں اور بڑے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جب معاش کا مسئلہ جو ہے حلال طریقے سے حل نہیں ہوتا ہے، جائز طریقے سے روزی نہیں ملتی ہے، تو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جھوٹ بول کر یا اسی طرح اور ناجائز طریقوں کے ذریعے سے معاش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آج کل جرائم کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جرائم جو ہو رہے ہیں کہ اس میں ان پڑھ اور جاہل لوگوں سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہ جو حلال طریقے سے مسلمان کہ اگر حلال طریقے سے جو ہے روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور تو ناجائز اور حرام طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملات سے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں اور آقا علیہ السلام کا جو اسوہ ہے اسے پیش نظر رکھیں۔ الترغیب والترہیب میں علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے اور لوگوں کو قریب بلایا۔ جب لوگ قریب ہو گئے اور بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رب اللہ تعالیٰ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو یہ وحی لے کر آئے ہیں کہ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ، کسی جان کی کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے، جب تک مقدر کی جو روزی ہے، انسان کی قسمت میں جو آب و دانہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی جان کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ اگر دیر ہو جائے تو اللہ سے خوف کرو اور تلاش رزق میں سنجیدگی اختیار کرو۔ اگر رزق کے ملنے میں، مال کے حاصل ہونے میں اگر دیر ہو رہی ہے تو اللہ سے خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور تلاش معاش میں سنجیدگی کو اختیار کرو۔ سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ جائز طریقوں کو اپناؤ، ناجائز طریقوں کو اور چور راستوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کی تاخیر تمہیں خدا کی نافرمانی اور گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ یہ وحی بھی لے کر آئے کہ رزق کی تاخیر تمہیں خدا کی نافرمانی اور گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اور پھر یہ فرمایا کیونکہ اللہ کے پاس جو بندے کے لیے روزی مقدر ہے اسے طاعت ہی کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کا جو رزق لکھا ہوا ہے، جو مقدر کی روزی ہے، وہ پورا ہونے سے پہلے کسی کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ اور اگر رزق کے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ تاخیر کی حکمت اور مصلحت بھی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سے انسان کو کب اور کس وقت رزق کا دیا جانا بہتر ہے، تو اللہ پاک کی جانب سے تاخیر ہوتی ہے۔ تو تاخیر کے سلسلے میں اللہ سے خوف کریں، اللہ سے ڈریں، ناجائز یہ سوچیں کہ کہیں ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی مرضیات کے ہم خلاف تو نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ابتلاءً اور آزمائش کے طور پر اللہ نے ہماری روزی کو روک لیا ہے۔ کہ سوچیں، اللہ سے ڈریں۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ تلاش معاش میں سنجیدگی کو اختیار کریں۔
جائز طریقوں کو اپنائیں، حلال ذرائع کو اختیار کریں، ناجائز اور حرام ذرائع کو چھوڑ دیں۔ کہ آج بہت سے لوگ حلال ذریعے سے روزی نہیں ملتی ہے تو ناجائز طریقوں کو اپناتے ہیں، کہ اللہ کے در سے جو ہے مانگتے ہوئے نہیں مل رہا ہے تو مختلف دروں کو کھٹکا دے رہے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہیں کہ فلاں اور جگہ سے بھی مل سکتا ہے، کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در سے نہیں مل سکتا ہے۔ تو جائز ذرائع کو اختیار کریں۔ اگر حلال طریقے سے کسی کو روزی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، دھوکہ دہی کا سہارا لیتا ہے، اور مختلف جو ہے گناہ کر کے روزی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو معاش میں کی تلاش میں، معاملات میں شریعت کی خلاف ورزی سے بچنے کا خاص اہتمام ہو، کہ جو مال حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے اللہ پاک اس میں بڑی برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں تاکید فرمائی کہ تلاش معاش کے سلسلے میں زیادہ سرگرداں نہ ہوں، زیادہ حیران اور پریشان نہ ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ رزق کی تلاش میں حیران اور سرگرداں نہ ہوں، وہیں نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں اس سے آگاہ فرمایا کہ قرب قیامت میں مال کے کمانے میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو محترم سامعین، معاملات کے سلسلے میں، معاش کے سلسلے میں حلال کا اہتمام کریں، اکل حلال کا، کسب حلال کا خاص اہتمام ہو۔ اگر حلال کی پرواہ کیے بغیر حرام ذرائع کو اختیار کر رہے ہیں، حرام طریقے سے مال کو کما رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو مال کے کمانے میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ مال کے حاصل کرنے میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مال کے کمانے میں حلال کا اہتمام کرتے ہیں، کہ آج زمینوں پر ناجائز قبضے ہم کر رہے ہیں، کہ دوسروں کے مال کو غصب کر رہے ہیں، دوسروں کی جائیدادوں پر ہماری نظریں ہیں، اور معاملات کرتے ہیں تو دھوکہ ہم دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، مکر و فریب ہم کرتے ہیں۔ یہ ہے معاملات کے سلسلے میں حلال کی پرواہ جو ہے آج ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کہ انسان جیسا مال استعمال کرتا ہے، معاملات جیسے کرتا ہے، جیسے معاش کو اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی پر ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک حرام لقمہ اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج ایک لقمہ تو دور کی بات ہے، حرام پر حرام کھا رہے ہیں تو ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرام کے لقمے کی وجہ سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک لقمہ حرام کا کھایا اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں کی جائے گی اور 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا شکوہ ہر ایک کی زبان پر ہے، ہر ایک جو ہے علماء سے شکایت کرتا ہے،
مشائخ سے شکایت کرتا ہے کہ ہم برسا برس سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ ذرا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا معاش کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری کمائی کیسی ہے، ہماری تجارت کیسی ہے، اس کا ہم جائزہ لیں، اکل حلال کا خاص اہتمام کریں، ورنہ ایک حرام کے لقمے کی یہ نحوست ہے اور اس کی یہ خرابی ہے کہ 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور 40 دن تک کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کہ جو لقموں پر لقمے کھا رہے ہیں، پیٹ کے پیٹ بھر رہے ہیں، تو برسا برس کی اپنی عبادتوں کو ہم ضائع کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اکل حلال کا اہتمام کریں۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں معاملات میں کیسی شفافیت ہوتی تھی، کہ معاش کے سلسلے میں کس قدر جو ہے حلال کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ ان کے خادم تھے، کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا، یہ کون ہے خلیفہ اول یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا، کوئی تحفہ آتا، تو اپنے خادم سے پوچھ لیتے کہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، کہ جب بھی کوئی ہدیہ آتا تو پوچھ کر جو ہے اسے استعمال کرتے۔ لیکن ایک موقع پر جو ہے کوئی چیز آئی کھانے کی قبیل سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے پوچھا نہیں، اور اسی طرح آپ نے اسے نوش فرما لیا اور کھا لیا۔ جب آپ کھا چکے تو اس کے بعد ان کے خادم نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو آپ اس تحقیق کر کے آپ اسے استعمال فرماتے، لیکن آپ نے آج تحقیق نہیں کی اور آپ نے ویسے ہی استعمال کر لیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ تم نے جو کھانے کی چیز میری خدمت میں پیش کی تھی وہ کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں پر ایک منتر کیا تھا، میں نے اس کے ذریعے سے مجھے جو پیسے ملے، میں نے اس پیسوں کے ذریعے سے میں نے کھانے کی چیز کو خریدا اور آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ ظاہر بات ہے کہ زمانے جاہلیت کے جو منتر ہوتے تھے وہ توحید پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ کلمات شرکیہ اور کفریات پر مشتمل ہوتے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جو ہی اس بات کو سنا اپنے خادم کی، تو وہ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر خے کر اس چیز کو نکالنا چاہ رہے ہیں، ایک لقمے کو جو انہوں نے کھا لیا تھا، اس کھانے کو جو انہوں نے کھا لیا، بار بار کوشش کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کھانا ان کے پیٹ سے نکل جائے، اس کی قے ہو جائے۔ یہ تھا اکل حلال کا اہتمام۔ تو کسی نے یہ کہا حضرت صدیق اکبر سے کہ آپ اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ بار بار حضرت صدیق اکبر پانی پی رہے ہیں اور پھر اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر قے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ حرام کی قے ہوتے ہوئے اگر میری جان بھی نکلتی ہے تو یہ سودا میرے لیے منظور ہے، کہ اس قے کے ساتھ اگر وہ مال حرام میرے پیٹ سے نکل جاتا ہے، اس کی قے ہو جاتی ہے، تو یہ سودا میرے لیے منظور ہے۔ یہ تھا حضرات صحابہ کی زندگیوں میں اکل حلال کا اہتمام، کہ مشتبہ چیز کے حلق سے نیچے اترنے میں ان کی یہ بے قراری اور بے چینی کا عالم تھا۔ آج ہم جو ہے حلال کا اہتمام کیے بغیر مال حرام یا مشتبہ مال کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری عبادتیں کیوں کر قبول ہوں گی؟ بس ایک ہی فکر پڑی ہے کہ مال کسی بھی طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے، معاش کسی بھی طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے، مال کی فراوانی کو ہم نے اس کو جو ہے معاشرے میں اپنے لیے اچھائی کا ہم نے سبب سمجھ لیا ہے، کہ مال کی کثرت ناجائز طریقے سے اور مشتبہ طریقے سے یہ انسان کے لیے اچھائی نہیں، نیکی نہیں، بلکہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ حضرات صحابہ نے مال سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھا ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب فتوحات کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میں جو ہے کسی جگہ سے مال غنیمت آیا اور ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، کہ آپ مال کی فراوانی اور مال کی کثرت کو، مال کے ڈھیر کو دیکھ کر رو رہے ہیں، حالانکہ مال یہ آسائش کا، خوشحالی کا سبب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی، آج اسے ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں اسے بٹھانا ہے کہ ہم نے مال کی کثرت کو ہم نے خوشحالی کا ذریعہ اور سبب سمجھ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ مال خیر کا سبب ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اس کی کثرت ہونی چاہیے تھی۔ اگر مال بہتری کا ذریعہ ہوتا تو اس کی فراوانی اور اس کی کثرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہونی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، کہ مال کے کمانے میں یا مال کی کثرت کو ہم اپنے لیے بہتری کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ مال جس قدر بھی کمائیں اکل حلال کا اس میں اہتمام ہو، حلال کمانے کا اہتمام ہو معاملات میں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال کے سلسلے میں، اکل حلال کے سلسلے میں فرمایا کہ ایک آدمی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم ایسا تھا جو ناجائز تھا، حرام کا تھا، تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر باقی رہے۔ یہ اکل حلال کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ آج ہم غور کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدا، 9 درہم تو حلال ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن 1 درہم حرام کا تھا، 1 روپیہ حرام کا تھا، تو اللہ پاک اس کی نماز کو، اس کی عبادت کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کا کچھ بھی حصہ جسم پر باقی رہے۔ یہی حال تمام عبادتوں کا ہے۔ عبادتوں میں ہم نے حج جیسی عظیم الشان عبادت کر رہے ہیں، لاکھوں روپے جو ہے آج حج کا صرفہ ہے، حج کے اخراجات ہیں، لیکن اگر چند روپے اگر جو ہے حج کے سلسلے میں اگر مال حرام ہم نے استعمال کر لیے، مشتبہ مال کو ہم نے استعمال کر لیا، تو غور فرمائیے کہ ہمارا حج کیوں کر قبول ہوگا۔ اکل حلال کا اہتمام ہو، معاملات کے متعلق جو ہے خلاف شریعت امور سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ مال حرام کا جو انجام ہے اسے اپنے ذہنوں میں اسے بٹھائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حرام کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اپنے پاس رکھے تو برکت نہ ہوگی، کہ انسان مال حرام کو اپنے پاس رکھتا ہے تو اس میں برکت نہ ہوگی، اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول بھی نہیں فرماتے ہیں، اور اگر انسان مال حرام کو چھوڑ کر مرتا ہے تو اس کا انجام جہنم اس کا انجام ہوگا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ جو لوگ مال حلال کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، حرام مال کو کماتے ہیں، اللہ پاک ایسے مالوں سے برکت کو چھین لیتے ہیں، بے برکتی اس میں آ جاتی ہے کہ ایسا مال جو ہے دواخانوں کی نظر ہوتا ہے، اللہ پاک بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، مختلف دواخانوں میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے۔ تو انسان اس کا اہتمام کرے، ایک صاحب ایمان کو اس کی سب سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ معاملات میں حلال کا اہتمام کریں، شریعت کی خلاف ورزی سے بچیں،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی حق تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔